إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما نافعا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. حاضرین جمعہ، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین عزت مآب میرے اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین اللہ حکم الحاکمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور پالنہار ہے۔ بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھی راہ دکھلانے کے لیے بھیجا۔ خاص طور سے بیش بہا درود و سلام ہو رسول امین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین، رحمت للعالمین، سرور کائنات احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں،
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے بھیجا، ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا، ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سارے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، بہترین تعامل کا سبق ملتا ہے۔ سیرت رسول آپ پڑھیں گے، زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں امام کائنات نے اپنی امت کی رہنمائی نہیں کیا۔ کن کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے ہر ایک کو کھول کھول کر کے بیان کیا، چاہے وہ امیروں کے ساتھ برتاؤ ہو، چاہے غریبوں کے ساتھ برتاؤ ہو، چاہے بچوں کے ساتھ برتاؤ ہو، چاہے عورتوں کے ساتھ برتاؤ ہو، چاہے بزرگوں کے ساتھ برتاؤ ہو، چاہے یتیموں کے ساتھ برتاؤ ہو، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ اور پیڑ پودوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، مہمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بیٹے کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہر ایک میں امام کائنات کی تعلیم موجود ہے۔ اور خاص طور سے وہ لوگ جن کے بارے میں کسی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، امام کائنات کو اس کی بہت پرواہ ہے۔ اور وہی آج کی خطبہ کا میرا ٹاپک ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ معاشرے اور سماج میں رہنے والے وہ کمزور اور غریب لوگ، وہ مسکین لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، جن کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، جن کا کوئی وزن نہیں ہے، ان کے متعلق بھی امام کائنات کی خصوصی تعلیمات، اور کیوں نہ ہو جبکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی باتوں کو ماننے والے، آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والے، سب سے پہلے تو یہ کمزور اور غریب لوگ ہی۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم دیا۔ مشرکین جب دیکھتے تھے کہ یہ بلال ہیں، یہ محمد اپنے آپ کو کائنات کا امام کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو رسول اور پیغمبر کہتے ہیں، سارے جہان کے لیے بھیجے گئے بولتے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، تو ان کے ساتھ یہ بلال کیوں چپکے ہوئے رہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ صہیب کیوں رہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ عبداللہ بن مسعود کیوں رہتے ہیں، یہ غریب لوگ ان کے ساتھ کیوں رہتے ہیں، ان کو اپنے سے دور کیجیے، تب بڑے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ امام کائنات کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ان غریب لوگوں سے نظر انداز کریں، ان کی طرف سے اپنی نظر ہٹا لیں اور بڑے لوگوں پر فوکس کریں،
اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتار دیا، کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سورہ کہف آیت نمبر 28، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ صبر کیجئے، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں، اپنے رب کی عبادت میں رہتے ہیں۔ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، وہ دولت کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے بڑے پکے ہیں، ایمان ان کا بہت مضبوط ہے۔ بلال کے ایمان کو کون نہیں جانتا ہے؟ اتنا ستایا گیا، تپتی ہوئی ریت پر رکھ کر کے، تپش دھوپ کی تپش میں لٹا کر کے ان کے سینے پر پتھر رکھا گیا اور کہا گیا کہ بلال تم محمد کے دین سے پھر جاؤ۔ ایمان اتنا مضبوط تھا کہ بلال نے کہا رب کعبہ کی قسم میری جان چلی جائے گی، چلی جائے، میں محمد کے دین سے نہیں پھر سکتا۔ وہ اس بلال کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا صبر کیجئے ان کے ساتھ، یریدون وجہہ بالغداۃ والعشی، اپنے رب کو جو یاد کرتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہہ، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنی نگاہ ولا تعد عیناک عنہم، آپ انہیں نظر انداز مت کیجیے، ان کو نظر انداز مت کیجئے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جن کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دیا ہے آپ ان کے پیچھے مت پڑیے۔ وہ سرکس لوگ ہیں، وہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ ابو جہل کے پیچھے پڑیں گے، ایمان لانے والا نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں بڑے لوگ ایمان لائے، اور چاہتے تھے بھی، اور اللہ کے نبی نے دعا بھی کیا تھا کہ اللہ یہ تو صرف کمزور لوگ ایمان لا رہے ہیں، اسلام کو، ایمان کو مالداروں کی بھی ضرورت ہے، دولت مندوں کی بھی ضرورت ہے، طاقتوروں کی بھی ضرورت ہے۔ اے اللہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی کو ہدایت دے دے۔ اللہ نے حضرت عمر کو ہدایت دی ہے۔ اللہ نے یہ خصوصی ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یہ کمزور لوگ ہیں، آپ ان کو حقیر مت سمجھیے، آپ ان کو اپنے سے قریب کیجیے۔ امام کائنات نے امام کائنات کی سیرت کو پڑھیے، امام کائنات نے پوری زندگی مال و دولت کے آنے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو غریبی میں گزارا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے دعا کیا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے جب زندہ رکھ تو اللہ مسکین بنا کر زندہ رکھ، اے اللہ ہمیں موت دے تو مسکین بنا کر کے موت دے، واشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اور قیامت کے بھی مسکینوں کی جماعت میں ہمیں جمع کرنا، اے اللہ مسکین بنا کر رکھنا، مسکین بنا کر اٹھانا، اور ہمارا جب حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے امام کائنات آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا امام کائنات نے انہم یدخلون الجنہ قبل اغنیائہم ب40 خریفا۔ اللہ اکبر، کہا کہ میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ یہ کمزور اور غریب لوگ جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، یہ لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت کے اندر جائیں۔ اللہ اکبر، مالداری بہت اچھی چیز ہے، لیکن مال کو ہی سب کچھ اسلام نے نہیں سمجھا ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ کہا امام کائنات نے اے عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرہ، اے عائشہ اگر تمہارے پاس کوئی مسکین آ جائے اور تمہارے پاس ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو وہ ان سے دے دو، آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی تمہارے پاس کیوں نہ ہو، اگر وہ مسکین وہ غریب تمہارے پاس آتا ہے تو تم اسے واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹانا،
اور حضرت عائشہ نے اس پر عمل کیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحِبِّ الْمِسْكِينَ، اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو، وَقَرِّبِيهِمْ، اور انہیں اپنے قریب کرو، انہیں اپنے پاس بلاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم مسکینوں کو اپنے پاس بلاؤ گی، مسکینوں کو اپنے پاس رکھو گی، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب کرے گا. یہ تعلیم ہے کمزوروں اور غریبوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے. یہ تعلیم دیا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غریبوں، مسکینوں اور کمزوروں کو اپنے پاس رکھیے. اگر وہ آپ کے پاس مانگنے آئے تو انہیں واپس مت لوٹائیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عملی طور پر امام کائنات نے کہا اس پہ عمل کر کے دکھایا. صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ دیتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخلت علیہ امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأتيت إياها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال من دني من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ایک مسکین عورت میرے پاس آئی اپنی دو بچیوں کے ساتھ، دو بچیاں اس کے ساتھ تھی، میرے پاس آئی، مجھ سے کچھ کھانے کے لیے مانگا. لم تجد عندي غير تمرة واحدة، لیکن میرے پاس بھی صرف ایک کھجور تھی. اللہ اکبر، صرف ایک کھجور. کون ہے عائشہ؟ کون ہے؟ امام کائنات کی سب سے چہیتی بیوی، یار غار ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. اور گھر کا عالم یہ ہے کہ گھر میں صرف ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں، پھر بھی امام کائنات سے کبھی شکایت نہیں کیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اگر دعا کر دیں تو اللہ اس احد پہاڑ کو سونا بنا دے. میرے گھر میں ایک کھجور ہی کیوں ہے؟ اپنے شوہر پر کبھی اعتراض نہیں کیا، اپنے شوہر سے کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا. ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیویوں کو اس سے سبق لینا چاہیے. یہ سیرت عائشہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں جینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. امام کائنات کی بیوی گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں، دے دیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ ایک کھجور خود کھا لیں گے، نہیں، دے دیا. اس عورت نے اس ایک کھجور کو دو حصہ میں تقسیم کیا، دونوں بیٹیوں کو دے دیا اور پھر کھڑی ہوئی چل پڑی. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے پوری تفصیل بتلائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا پیارا جملہ کہا تھا، یاد رکھو میرے بھائیوں. اور میں کہتا ہوں بیٹی والوں جن کو اللہ نے بیٹی دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، بیٹیوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کیجیے، ان کی تعلیم دیجیے، اچھے سے پلائیے، اچھے سے ان کی شادی کر دیجیے. یہ بیٹیاں رحمت ہیں، یہ زحمت نہیں ہے. امام کائنات نے کہا من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. جو بیٹیوں کی پرورش میں، بیٹیوں کی دیکھ ریکھ میں، بیٹیوں کے پالنے میں آزمائش میں مبتلا کیا جائے، کن له سترا من النار، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں. اللہ، یہ رحمت دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کر کے دکھایا، امام کائنات کی تعلیم پر عمل کر کے دکھایا. ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے اور کبھی بھی کمزوروں کو، غریبوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کمزور اور غریب لوگ جن کی آپ مدد کرتے ہیں، ہو سکتا ہے انہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو روزی دے رہا ہے. صحیح روایت ہے سنن ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعونی الضعفاء، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، فانما ترزقون وتنصرون بالضعفاء، تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے انہی کمزور لوگوں کے ذریعے سے. یہ کمزور لوگ
آپ کے معاشرے میں ہے, آپ کے سماج میں ہے. ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو روزی دیتا ہے, ان کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے. اس لیے ان کو کبھی بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اور جن کو اللہ نے اگر غریب بنایا ہے انہیں بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی جو بھی نعمت اللہ نے دیا, اگر ایک وقت کا کھانا بھی اللہ نے دیا تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جنت میں آپ دنیا میں پریشانی برداشت کریں گے, جنت میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین زندگی رکھی ہے. حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت مسلم شریف کی, عن حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم باهل الجنہ قالوا بلى قال كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابره وقال الا اخبركم باهل النار كل عقول جواز مستكبر. صحیح روایت ہے. حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبركم باهل الجنہ, کیا میں تجھے جنتیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کل ضعیف متضعف, ہر وہ کمزور آدمی جس کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے, وہ کمزور مسلمان, کمزور مومن, لو اقسم علی اللہ, ایمان اس کا اتنا اچھا, اللہ کے نزدیک وہ اتنا محبوب ہے کہ اگر وہ اللہ کے قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. ایسے کمزور لوگ جنتی ہیں. وہ اور کہا کہ جنت جہنمی کے بارے میں میں تمہیں نہ بتلا دوں. جہنمی کل عتل, جو آدمی بڑا کبر و غرور کرتا ہے, بڑا تندخو ہے, بڑا سرکش ہے اور بڑا فخر کرنے والا ہے, بڑا متکبر ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والا ہے, وہ جہنمی. تو یہ حدیث پاک بھی بتلا رہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر آپ کے پاس مال کی کمی ہو لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا. اس لیے کمزور لوگ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں اور کمزوروں کو آپ کبھی بھی حقیر نہ سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کمزوروں کو, غریبوں کو حقیر نہیں سمجھا, سب کا احترام کیا, سب کا ریسپیکٹ کیا, چاہے اس کی شکل کتنی بدتر کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ نیک ہے, تقوی اور پرہیزگار ہے, تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا ہے, اللہ کے نزدیک وہ سب سے محبوب ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک اللہ شکل کو نہیں دیکھتا, اللہ صورت کو نہیں دیکھتا, اللہ مال کو نہیں دیکھتا, اللہ آپ کے عمل کو دیکھتا, اللہ آپ کے دل کو دیکھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین برتاؤ کیا ہے کمزوروں کے ساتھ بھی, جن کو لوگ سب سے حقیر سمجھتے ہو ان کے ساتھ ایسا برتاؤ, ایسا سلوک کیا, دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. صحیح مسلم کی حدیث پڑھ دیتا ہوں, صحیح مسلم کی روایت عن عائشہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت امرأة سوداء تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالها او شابا فسال عنها او عنه فقالوا مات فقال فلا كنتم آذنتموني فقال انه صغر امرها او امره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال ان هذه القبور مملوءة بظلمة على اهلها وان الله سيدعو لهم بالصلاة عليهم. صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر, مسجد نبوی میں ایک کالی کلوٹی عورت رہا کرتی تھی جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی تھی, مسجد میں جھاڑو پوچھا لگایا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس کو نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے,
جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی تھی وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے، وہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو مر گئی اور رات ہی میں ہم نے اسے دفن کر دیا۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ جھاڑو دینے والی صفائی کرنے والی عورت، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ایک دم معمولی عورت ہے، اس کے لیے کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں؟ صحابہ کرام نے اس کو لے جا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تم لوگوں نے بتایا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا کہ رات میں ہی صحابہ نے دفن کر دیا۔ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول رات ہی میں دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ قبر کہاں ہے؟